بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاک نیوز 91 میں خوش آمدید۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پہ ملے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آئی ایس آئی جو دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور مانی جاتی ہے، آئی ایس آئی کے لوگوں کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آئی ایس آئی کے لوگوں میں مارخور کی تصویر کیوں ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بستی کے قریبی پہاڑ پر ایک مارخور رہتا تھا۔ اس مارخور نے وہ پہاڑ اس لیے چنا تھا کیونکہ اس پہاڑ پر بہت سے چھوٹے بڑے زہریلے سانپ رہتے تھے جو اپنی خبیث حرکتوں سے دوسری جنگلی جانوروں اور انسانوں کو تنگ کرتے رہتے تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مارخور سانپ کھا جاتا ہے تو ان سانپوں کو وہ شکار کیا کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ پہاڑ پر بسنے والے انسانی آبادی اور تمام مخلوقات میں وہ مارخور مقبول ہوتا گیا۔ لوگ اسے نجات دہندہ سمجھنے لگے اور اس سے پیار کرنے لگے۔ دوسری طرف سانپوں میں کلبلی مچی ہوئی تھی۔ وہ دن رات مارخور کو ڈسنے کا سوچتے رہتے، مگر جیسے ہی کوئی اس کے قریب آتا مارا جاتا۔ پھر جب کوئی سانپ مارخور کے ہاتھوں مارا جاتا تو یہ بات ان کے خاندانوں میں بڑی عزت کی بات سمجھی جاتی تھی۔ جب کسی سانپ کے مرنے کی خبر آتی تو سب سانپ خوب روتے، آنسو بہاتے اور مرنے والے سانپ کی دوستوں اور رشتہ داروں کی تو اچھی خاصی مشہوری ہو جاتی تھی کہ بیچارہ ظلم کے خلاف سچائی کی جدوجہد کرتا مارا گیا۔ آہستہ آہستہ جب ان سانپوں نے دیکھا کہ مارخور کو براہ راست مقابلہ کر کے مارنا ناممکن ہے تو انہوں نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ ایک مارخور اب ہر سانپ کے پیچھے تو نہیں جا سکتا تھا، انہوں نے سوچا کہ وہ ایک سانپ کو مارخور کے سامنے بگائیں گے۔ جب وہ اس کا پیچھا کرے گا اتنے میں دوسرے سانپ انسانی بستی میں داخل ہو کر انسانوں کو تنگ کیا کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اب مارخور کی موجودگی کے باوجود انسانی بستی اور دوسرے جنگلی مخلوقات میں سے روز کوئی نہ کوئی سانپ کی کاٹنے سے مرنے لگا۔ لوگوں میں سخت غم و غصہ پایا جانے لگا۔ کوئی کہتا کہ مارخور کو مار دو، خواہ یہ یہاں رہ رہا ہے، اس کے رہنے کا کیا فائدہ جب یہ کچھ کر نہیں سکتا۔ کوئی کہتا اس کو ذبح کر دو، اس کے سنگ بیچ دے۔ جنگلی جانور بھی بہت پریشان تھے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ ہمارا پیارا مارخور ان سانپوں کو دیکھ نہیں پا رہا۔ ایسے میں کچھ برفانی لومڑیاں جو مارخور کو گوشت کھانے کی خواب دیکھتی تھی اور ہمیشہ ناکام رہتی تھی، میدان میں آ گئی۔ انہوں نے مارخور کے خلاف پوری مہم ہی چلا ڈالی۔ ہر طرف شور مچنے لگا کہ مارخور کا کیا فائدہ، مارخور بیچارہ دن رات محنت سے اپنے کام پر لگا رہتا، اسے خبر ہی نہ آتی کہ اس سے پیار کرنے والے مخلوقات اب اس کی دشمن بنتی جا رہی ہے اور اس کے خلاف سازشیں سنتی ہے اور اس کے دشمنوں کے ہر بات کا یقین کرتی جا رہی ہے۔ اب مارخور تک بھی وہ نفرت پہنچنے لگی تھی اور اسے نظر آ رہا تھا کہ اس کا وہاں رہنا اب کوئی فائدہ نہیں۔ اداس دل کے ساتھ ایک رات وہ بستی کے قریب ویرانے کی طرف جانے والے رستے پر بیٹھا تھا کہ اس نے کچھ سانپ دیکھے۔ مارخور کی بھوک تو کب کی مٹ چکی تھی، اس نے ان کا پیچھا نہیں کیا۔ مارخور نے ان کا پیچھا نہیں کیا۔ اب سانپوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ پیچھے کیوں نہیں آ رہا۔ اگر یہ جلدی نہ آیا تو بستی میں جانے والے سانپوں کو دیکھ لے گا اور ان کا پول کھل جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ سانپ شور مچانے لگے، جان بوجھ کر اس کے آس پاس منڈلانے لگے۔ مارخور کو یہ بات کچھ عجیب لگی۔ وہ حقیقت جاننے کے لیے سونے کا بہانہ کرنے لگا۔ اب ان سانپوں نے سوچا کہ شاید اب ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں رہا کیونکہ اس کو اب اس کے چاہنے والوں کی حمایت حاصل نہیں رہی، تو انہوں نے اس پر آوازیں کسنا شروع کر دی اور خوشی سے ناچنے لگے۔ ناچتے ناچتے دوسرے سانپ بھی ان کے قریب جمع ہونا شروع ہو گئے۔ کچھ سانپ موقع غنیمت جانتے ہوئے بستی میں داخل ہونے لگے جنہیں مارخور نے دیکھ لیا۔ اب اس کی سمجھ میں ساری بات آ گئی۔ اس نے نہایت پھرتی سے قریبی سانپوں کو ختم کیا اور بستی میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے سانپوں کی گردن دبوچ لی۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات سینکڑوں سانپ مارے گئے اور برفانی لومڑیاں جو مارخور کے مرنے کے انتظار میں رالے ٹپکا رہی تھی پھر سے بھوکی رہ گئی۔ سنا ہے آج بھی اس علاقے میں سانپ ان مرنے والے سانپوں کی یاد میں موم بتیاں جلاتے ہیں اور لومڑیاں دوسری تمام مخلوقات میں خوب بن ٹن بال کٹوا کر جاتی ہے اور مارخور کے خلاف باتیں کرتی ہے، اور اس رات والے واقعوں کو مارخور کے حیوانیت، ظلم اور درندگی بتاتی ہے۔ کچھ ان کا یقین کر لیتے ہیں اور کچھ ان کو مار کر بھگا دیتے ہیں، لیکن سانپ آج بھی جب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو وصیت کر کے نکلتے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار صرف اور صرف مارخور ہوگا۔ یہ کہانی تھی مارخور کی۔ اگر آپ اس کہانی میں مارخور کو پاکستان فوج اور آئی ایس آئی کے ساتھ تشبیہ دے تو یقیناً آپ کو لومڑیاں اور سانپ نظر آئیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پاکستان فوج اور آئی ایس آئی کو ہر طرح سے سپورٹ کریں کیونکہ ان کی بدولت ہم چین کی نیند سوتے ہیں اور وہ ایسے لومڑیوں اور سانپوں کو بل سے نکال کر گردن دبوچ لیتے ہیں۔ ہمیں ان لومڑیوں کو بے نقاب کرنا ہے اور ہمیں پاک فوج کی شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس ملک کی سلامتی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہے، بجائے اس کی کہ ہم پاک فوج
اور ISI پر تنقید کرے، کیونکہ یہ سانپوں کی چال ہے کہ ہمیں اپنے پاک فوج کے خلاف کر کے ان سے دور کیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی ملک کو تباہ کرنا ہو تو اس ملک کے عوام میں اس کے فوج کے خلاف بغاوت لے کے آؤ، ملک خود بخود برباد ہو جائے گا۔ ہمارے ملک کے خلاف بہت سے سانپ اور لومڑیاں مل کر اس پاک سرزمین کو ختم کرنے کے مشن پر ہے، اور کچھ نمک حرام اور غدار لوگوں کی وجہ سے ہم بڑے آسانی سے اس مشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ سب پاکستانیوں سے میری گزارش ہے، اپنے ذہنوں کو، دل و دماغ کو کھول کے رکھیے، اور اگر کبھی فوج ISI کے بارے میں کوئی بات سننے میں آئے تو اس پر بولنے سے پہلے اس بات کی تحقیق کرو، تاکہ ایسا نہ ہو ان سانپ اور لومڑیوں کی چال کا آپ لوگ شکار ہو جائیں۔ اور یہ تحقیق اور سوچنا، اور جیسے مارخور نے سانپوں کی چال کو سمجھا، تو آپ بھی غلط سننے سے پہلے اور کچھ کہنے سے پہلے اچھی طرح تحقیق کر لے، اور فوج اور ISI کے خلاف ان سانپوں کو موقع نہ دے کہ وہ فائدہ اٹھانے اور ہمارے ملک کے لیے نقصان کا باعث بنے۔ اس لیے پاکستان ISI کے لوگوں میں مارخور کا نشان ہے، اور مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے۔ مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے، اور ISI کا سرکاری نشان مارخور رکھنے کی دو بڑی وجوہات ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا قومی جانور ہے، دوسرا ISI کا کام ہی یہی ہے کہ پاکستانیوں اور مسلمانوں کے بیس میں چھپے سانپ پکڑنا۔ یہ سانپ اپنے بلوں میں چھپے رہتے ہیں، اور ان کے بلوں میں ان کے روابط کئی غیر ملکی زہریلی ناگوں سے ہوتے ہیں، جن کی یہ پوجا کرتے ہیں۔ اسے تمام سانپوں کے دل دہل جاتے ہیں جب یہ مارخور کو دیکھتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار مارخور یعنی ISI ہوگی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو جتنی ہو سکے شیئر کرے، کیونکہ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں، یہ ہمارا فرض ہے کہ پاک فوج کی سالمیت اور دعا گو رہیں، بلکہ اس کی سالمیت کے لیے ہم ان کا بھرپور ساتھ دیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان اس ملک کے ساتھ کتنے وفادار ہیں، اور اگر آج یہ ملک قائم و دائم ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف پاکستان آرمی اور پاکستان ISI ہے۔ تو چلے ایک زبردست نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔